کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینیں لگ بھگ ہر چیز پر حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشینیں اور زیادہ سمارٹ ہو رہی ہیں، ہے نا؟ لیکن جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک بہت ہی دلچسپ بات ہو رہی ہے۔ ہمارا آپس کا انسانی رابطہ اور ہمارے جذبات ہماری بقا کے لیے سب سے ضروری سکل بنتے جا رہے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس بہت ہی اہم سوال پر غور کریں۔ کیا ہوگا جب ان الگوریدمز کو انسانوں سے زیادہ حقائق معلوم ہو جائیں گے؟ آج اگر آپ دیکھیں تو واٹس ایپ اور میٹا جیسی ایپس کی وجہ سے دنیا بھر کی معلومات بس ہمارے ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صرف معلومات کو یاد رکھنا یا بہت زیادہ نالج ہونا ہمارا کوئی سب سے بڑا ایڈوانٹیج نہیں رہا۔ انفارمیشن تو اب ہر جگہ بکھری پڑی ہے۔ اصل گیم اب یہ ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں۔ اچھا، چلیے اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ہماری معلومات یعنی ہمارا آئی کیو، اور دوسری طرف ہے ہمارا انسانی رابطہ یعنی ہمارا ای کیو۔ آج کل ہمارے آس پاس ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی لٹرلی بھرمار ہے، لیکن کوئی بھی اسکرین یا مشین انسانی ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کا متبادل نہیں بن سکتی۔ آج کل اسکرینز کے اس دور میں ہماری زیادہ تر بات چیت صرف ٹیکسٹنگ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم اسمائلیز اور ایموجیز تو بھیج دیتے ہیں، لیکن ان میں وہ احساس کہاں ہوتا ہے جو ایک اصلی مسکراہٹ، آواز کے اتار چڑھاؤ اور باڈی لینگویج میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں انسانی رابطہ بالکل انمول ہو چکا ہے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ ہم جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کے 6 بنیادی ستونوں کو باری باری دیکھیں گے۔ ان میں جذباتی ضرورت، خود آگاہی کی بنیاد، خود پر قابو پانا، سیلف موٹیویشن، ہمدردی کی طاقت اور سماجی مہارتیں شامل ہیں۔ یہ سب مل کر آج کے اس ماڈرن دور میں کامیابی کا ایک مکمل فریم ورک بناتے ہیں۔ تو شروع کریں۔ پہلا حصہ، جذباتی ضرورت۔ دیکھیں، اسکرینز پر ہمارا یہ جو حد سے زیادہ انحصار ہے نا، یہ ہماری نئی نسل میں جذباتی ذہانت کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر آج کل کیا ہوتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو اسے گود میں لینے کے بجائے اکثر اس کے سامنے ٹیبلٹ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذبات کی منتقلی ہمیشہ فزیکل کنیکشن سے ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے ماں کی آغوش میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ کنیکشن بن سکے۔ اگر ہم یہ جسمانی اور جذباتی رابطہ کھو بیٹھیں گے تو سچ مانیے ہم بحیثیت انسان بالکل بے حس ہو کر رہ جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انسانی صلاحیتوں میں قدرتی طور پر کمی آتی رہتی ہے۔ مشہور مصنف اسٹیفن کووے نے اس کانسیپٹ کو آری کو تیز کرنا یا شارپننگ دا سو کا نام دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو مسلسل رینیو نہیں کریں گے تو ہم واقعی کند ہو جائیں گے۔ اس کے 4 اہم پہلو ہیں۔ پہلا، جسمانی طور پر خود کو ایکسرسائز سے فٹ رکھنا۔ دوسرا، ذہنی طور پر کتابیں پڑھ کر نیا سیکھنا۔ تیسرا، روحانی طور پر عبادات یا مراقبہ کرنا۔ اور چوتھا، جذباتی طور پر اچھے کام کرنا، جیسے کسی کی مدد کرنا یا کسی نابینا شخص کو سڑک پار کروانا۔ یقین جانیے، ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں سے دل کو جو حقیقی سکون ملتا ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سٹون کی طرف، خود آگاہی کی بنیاد۔ یہاں حقیقی خود آگاہی سے مراد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ ہماری اندرونی شخصیت اصل میں ہے کیا اور ہم اپنے باہر کے ماحول کے ساتھ کیسے میچ کرتے ہیں۔ یعنی کیا آپ ایک اکیلے رہنا پسند کرنے والے انٹروورٹ ہیں یا لوگوں میں گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی کور ویلیوز، اپنی عادتوں اور ضرورتوں کو ٹھیک سے پہچان لیتے ہیں نا، تو ہم اپنے لیے بالکل صحیح کیریئر اور صحیح ماحول کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگلی بات واقعی اس کانسیپٹ کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، ہماری اپنی علاقائی دانش خود آگاہی کو کس خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے نا، وہ دراصل ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک پرفیکٹ تشریح ہے۔ اس کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے انٹرا پرسنل، یعنی میرا اپنے آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دوسرا ہے انٹر پرسنل، یعنی میرا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ٹرانس پرسنل، یعنی میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نفسیات اور فلسفے کا یہ خوبصورت ملاپ ہمیں واقعی خود شناسی کے ایک بہت گہرے سفر پر لے جاتا ہے۔ اور اس اندرونی صفائی کی اہمیت پر بابا بلے شاہ کی شاعری ہمیں ایک بہت گہرا درس دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اندروں جھاڑو دے، اندر باہر صفایا کر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ظاہری صفائی سے کہیں زیادہ ہماری باطنی صفائی ضروری ہے۔ یہ اس اندرونی اور جذباتی صفائی کی بات ہو رہی ہے جس کے بغیر ہم دوسروں کے ساتھ یا اپنے خالق کے ساتھ کوئی صحت مند تعلق قائم ہی نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، جب تک اندر سے بغض، حسد اور نیگیٹو باتیں صاف نہیں ہوں گی تو یہ ظاہری دکھاوا آخر کس کام کا؟ اب ذرا اس اگلے استعارے پر غور کیجیے گا، یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ ہمارا پرسیپشن یا دیکھنے کا زاویہ بالکل ایک اینک کی طرح ہوتا ہے۔ اب فرض کریں اگر ہم ویلڈنگ کرنے والی وہ کالی اینک پہن لیں تو ہمیں ہر چیز اندھیری اور تاریک ہی نظر آئے گی نا؟ منفی سوچ بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں زندگی میں آنے والے مواقع دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے اور ہم ہر وقت بس شکایت کرنے والے اور ری ایکٹیو سٹیٹ میں رہتے ہیں۔ مان لیا کہ مثبت سوچ اپنانا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن شکر گزاری کی عادت ہمیں اس ویلڈنگ گلاس کو اتار پھینکنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں تیسرے ستون کی جانب، خود پر قابو پانا یا سیلف ریگولیشن۔ اسے آپ اپنے اندر کے ایک تھرموسٹیٹ کی طرح سمجھیں۔ جیسے ایک تھرموسٹیٹ کسی کمرے میں ایک خاص ٹیمپریچر سیٹ ہونے کے بعد باہر کی سردی یا گرمی کے باوجود اندر کا بیلنس بالکل برقرار رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک جذباتی طور پر ذہین انسان بیرونی حالات کے دباؤ کے باوجود اپنے اندر کا سکون اور بیلنس کبھی نہیں کھوتا۔ اب دیکھیں انتہائی دباؤ والے حالات میں آپ کی جذباتی حکمت عملی کتنا بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال ہماری سورس سے ملتی ہے، جہاں ٹرمپ انتظامیہ کے زبانی رد عمل اور ایرانی وفد کے علامتی تیاریوں کا موازنہ کیا گیا۔ جب ایرانی وفد ایک بار مذاکرات کے لیے آیا تو انہوں نے شور مچانے کے بجائے ایک پلین کریش میں مارے جانے والے 160 طلباء کی نشانتیں اور بستے علامتی طور پر وہاں رکھ دیے۔ اس طرح انہوں نے اپنا پیغام بالکل خاموشی سے لیکن انتہائی اثردار انداز میں پہنچا دیا۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ صرف چیخنے چلانے کے بجائے خاموش مگر طاقتور علامتی تیاریاں جذبات کے اظہار کا کتنا مؤثر طریقہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا 90-10 کے اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصول لٹرلی ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، اس اصول کے مطابق زندگی کا صرف 10% حصہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، جبکہ 90% حصہ وہ ہے کہ ہم اس پر ری ایکٹ کیسے کرتے ہیں۔ چلیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایئرپورٹ پر ہیں اور آپ کی فلائٹ 4 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ وہ 10% ہے جو آپ کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کا ری ایکشن کہ کیا آپ کاؤنٹر پر جا کر عملے پر چیختے چلاتے ہیں یا ان 4 گھنٹوں میں آرام سے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتے ہیں، نئے دوست بناتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ یہ وہ 90% ہے جو مکمل طور پر آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ چوتھا ستون، خود ترغیبی یعنی سیلف موٹیویشن۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے اپنی اندرونی تحریک کو جگانا، اور اس کام کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے اپنا خود کا ایک واضح اور ذاتی ویژن ہونا۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم وہ اہداف یا گولز اپنا لیتے ہیں جو دوسروں نے، مثال کے طور پر ہمارے والدین یا معاشرے نے ہم پر تھوپے ہوتے ہیں، اور نتیجتاً ہم ناکام یا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کی اپنی کوئی ذاتی منزل نہیں ہوگی نا، آپ کا سفر کبھی بھی پرجوش نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس موٹیویشن کو لگاتار کیسے مینٹین رکھا جائے؟ اس کا ایک بڑا واضح اور پریکٹیکل سائیکل ہے۔ پہلے بھرپور محنت، اس کے بعد ایک بامانی انعام، اور پھر نتیجتاً آپ کی صلاحیت میں اضافہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورا ہفتہ ایک زبردست روٹین کے تحت صبح 7 سے رات 9 بجے تک لگاتار کام کرتے ہیں تو ویکینڈ پر خود کو ایک لازمی انعام ضرور دیں، جیسے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانا یا کوئی چھوٹی سی پارٹی کرنا۔ یہ طریقہ آپ کو ذہنی تھکاوٹ اور برن آؤٹ سے بچاتا ہے اور آپ کے کاموں میں ایک زبردست تسلسل پیدا کرتا ہے۔ اب شفٹ ہوتے ہیں دوسروں کو سمجھنے کی طرف، یعنی ہمارا 5واں ستون، ہمدردی کی طاقت۔ یہاں اسٹیون کووے نے ایک بہترین تصور پیش کیا ہے جسے تھرڈ آلٹرنیٹیو یا تیسرا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپروچ میرا راستہ یا تمہارا راستہ جیسی ضد سے باہر نکل کر ہمارے راستے کی طرف جانے کا نام ہے۔ دیکھیے، جب ہم صرف اپنے اختلافات پر فوکس کرنے کے بجائے ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہم دونوں میں مشترک ہیں، تو اصل میں ہم دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوستو، یہی تو اصلی ہمدردی ہے۔ کسی کو جلدی اور بہتر سمجھنے کے لیے میلکم گلیڈویل نے اپنی کتاب لنک میں تھن سلائسنگ کا ایک زبردست کانسیپٹ دیا ہے۔ یہ پروسیس بالکل ایک MRI مشین کی طرح کام کرتا ہے، جو انفارمیشن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر اس کا گہرا جائزہ لیتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اگلی بار کسی سے ملے تو پہلے چند سیکنڈز کے اندر ان کی ظاہری شکل و صورت کو آبزرو کریں،
ان کے کھڑے ہونے کے انداز یعنی باڈی پوسچر کا جائزہ لیں اور سب سے بڑھ کر ان کے لہجے اور الفاظ کے چناؤ کو غور سے سنیں۔ یہ چھوٹی سی مشق آپ کو دوسروں کو تیزی سے اور بہت زیادہ بہتر انداز میں پڑھنے کے قابل بنا دے گی۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے چھٹے اور آخری ستون پر، سماجی مہارتیں یعنی سوشل سکلز کو پروان چڑھانا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں خاص طور پر آئی ٹی اور ٹیک کے شعبے میں پروفیشنلز 18 گھنٹے بس اپنی لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے گزار دیتے ہیں۔ وہ تنہائی کے ایک خول یا سائلوز میں بند ہو کر رہ گئے ہیں اور باقی دنیا سے تقریباً کٹ چکے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا بحران ہے۔ ہمیں اس خول سے باہر نکلنے، مختلف ایونٹس اور ایکسپوجرز میں جانے اور نئے لوگوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک بنانے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مضبوط تعلقات بنائے بغیر کوئی بھی بڑی کامیابی ممکن ہی نہیں۔ اور یہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے آپ کی گفتگو کا انداز سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے جذباتی ذخیرہ الفاظ یعنی اپنی ایموشنل ووکیبلری کو جان بوجھ کر اپ گریڈ کریں۔ اپنی روزمرہ کی بات چیت میں مثبت اور جاندار الفاظ شامل کریں، جیسے شانبار، دلکش، حیرت انگیز، بہترین یا خوبصورت۔ جب آپ کسی کو دل سے اور ان اچھے الفاظ کے ساتھ سراہتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے روزمرہ معاملات میں ایک نہایت مثبت تبدیلی آتی ہے، بلکہ یہ چھوٹی سی عادت آپ کی شخصیت کو بہت پر اعتماد اور میگنیٹک بنا دیتی ہے۔ آخر میں اس انتہائی طاقتور سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ جیسے ایک مشہور پنجابی ڈرامے کا ایک بڑا ہی خوبصورت ڈائلاگ ہے کہ موسم تو دل میں ہے، باہر جو مرضی ہوتا رہے۔ سچ میں اگر آپ کے دل کا موسم اچھا ہے تو باہر کی کوئی بھی نیگیٹیوٹی آپ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ تو پھر ہم حالات، لوگوں یا ان کے رویوں کو یہ اجازت کیوں دیتے ہیں کہ وہ ہم سے ہماری خوشی چھین لیں؟ آج سے اپنی جذباتی لچک اور اپنی خوشی کی مکمل ذمہ داری خود اٹھانا شروع کریں۔ خوش رہیں، پازیٹیو رہیں اور اپنے جذبات کے اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔